تو میرا نام ڈاکٹر فخر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چراغ و روشنی۔ دوستو، ملحدین اپنے عقیدے کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہر وقت سرگرم ہیں۔ وہ ظاہراً یہ کہتے ہیں کہ الحاد کوئی عقیدہ نہیں ہے، مگر جس طرح اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الحاد ایک مکمل عقیدے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پاکستانی ملحد جو اپنے عقیدے کی ترویج پر فائز ہیں، ان میں دو نام سب سے زیادہ اہم ہیں پاکستان میں، ایک غالب کمال اور دوسرا حارث سلطان۔ یہ ملحدین سائنس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے سائنس سے خدا کا انکار کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر اسلام اور قرآن میں سائنسی غلطیاں نکالنے کی ناکام کوشش میں سرگرم رہتے ہیں۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ بار بار غلط بیانی کرتے ہیں، سائنسی حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اب اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو ان کے پاس علم کی کمی ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر بددیانتی کرتے ہیں۔ آئیے حارث سلطان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کچھ چھوٹے سے میں نے کہا چلیں آپ کو سیمپل دکھا دیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتی ہیں تو یہ دیکھیں، یہ طارق کی 6 آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس قطرے سے جو بیک بون اور رب کے درمیان میں ہے، یعنی سپرم کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بیک بون یہاں سے اور ربس، یہاں پہ ربس ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، تو یہاں پہ سپرم جنریٹ ہوتا ہے۔ اب آپ بایولوجسٹ ہیں، بتائیں سپرم بیک بون اور ربس کے درمیان جنریٹ ہوتا ہے یا ٹیسٹیز میں ہوتا ہے؟ نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا کمپیٹیبل ہے ریلیجن۔ جی دوستو، تو آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں نعوذ باللہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس پانی سے پیدا کیا جو کہ کمر اور پسلیوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق سپرم جو ہے وہ ٹیسٹیز میں پیدا ہوتا ہے، اور ٹیسٹیز کی لوکیشن کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ سپرم ٹیسٹیز میں ہی پیدا ہوتا ہے، مگر جب مرد اور عورت جنسی ملاپ کرتے ہیں تو اس دوران جو مرد کا پانی خارج ہوتا ہے وہ صرف سپرم ہی نہیں ہوتا، اٹس کلیکٹیولی کالڈ سیمن۔ ڈیورنگ سیکشل انٹرکورس مرد کا جو لیکوڈ خارج ہوتا ہے اس کو مجموعی طور پر سیمن کہا جاتا ہے، اور سیمن میں جو سپرم کی مقدار ہے وہ ٹوٹل سیمن کا 30 to 40% ہوتا ہے ایک نارمل آدمی میں، یعنی کہ 30 سے 40% نارمل آدمی کے سیمن میں سپرم ہوتا ہے، باقی 60 to 70% کچھ پروٹینز ہوتی ہیں، کچھ ہارمونز ہوتے ہیں، فریکٹوز وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ جب ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس وقت جو لیکوڈ مکمل ہوتا ہے اس کو سیمن کہا جاتا ہے، اور سیمن جو ہے وہ ایک پاؤچ لائک سٹرکچر، یا جس کو آپ سادہ زبان میں ایک بیگ کہہ لیں، اس میں مکمل ہوتا ہے، جس کو سیمینل ویسیکل کہا جاتا ہے، اور سیمینل ویسیکل کی جو لوکیشن ہے وہ ایگزیکٹ وہیں پہ ہے جہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ حارث صاحب نے اس کو بطور ایک قرآنی غلطی اس کی نشاندہی کی ہے۔ اب یا تو حارث سلطان کو یہ علم نہیں ہے کہ ڈیورنگ سیکشل انٹرکورس جو مرد کا پانی نکلتا ہے وہ صرف سپرم نہیں ہوتا، اس کو سیمن کہا جاتا ہے۔ سپرم جو ٹیسٹیز میں بنتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا، اس میں اتنی موٹیلٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ جا کر فرٹیلائزیشن میں کام کر سکے۔ فرٹیلائزیشن وہ نہیں کر سکتا، فرٹیلائزیشن کرنے کے لیے اس کو جو موٹیلٹی چاہیے، جو خصوصیات چاہیے، وہ اس میں تب ہی پیدا ہوتی ہیں جب اس کے ساتھ یہ پروٹینز، ہارمونز اور فریکٹوز وغیرہ شامل ہوتی ہے،
تب ہی سپرم اس قابل بنتا ہے کہ وہ جا کر ایگ کے ساتھ مل کر فرٹیلائز ہو سکے۔ بھائی کو یا تو یہ پتہ نہیں ہے اس بات کا، یا پھر وہ جان بوجھ کے بددیانتی کر رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو بھی بات کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ مکمل تحقیق کر لیں کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔ کہ یہ جو ہے یہ تو ایک جس بندے نے انٹر لیول تک ہی بایو پڑھی ہے، انٹرمیڈیٹ لیول تک جس نے بایولوجی پڑھی ہے، جس کو انٹرمیڈیٹ کی تک بایولوجی کا علم ہے، وہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ یہ باتیں تو ایف ایس سی کی بایولوجی میں لکھی ہوئی ہیں۔ باقی اناٹمی فزیالوجی کو ڈیپلی پڑھنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جس نے ایف ایس سی تک ہی بایولوجی جو بندہ پڑھ چکا ہے، دھیان سے پڑھ چکا ہے، اس کو سمجھ چکا ہے، اس کو ہی اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ سپرم جو ہے وہ آ کر سیمن میں ملتا ہے، اور سیمن جو ہے وہ سیمینل ویسیکل میں پڑا ہوا ہے، اور سیمینل ویسیکل کی لوکیشن ایگزیکٹ وہیں پہ ہے جہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی کہ پسلیوں اور کمر کے درمیان، بالکل پسلیوں اور کمر کے درمیان وہاں پہ سیمینل ویسیکل ہوتا ہے جس میں سیمن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ جس پانی سے انسان بنتا ہے وہ ٹیسٹیز میں پیدا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم نے چینی جو ہے وہ کھیت سے حاصل کی ہے، ہماری جو چینی ہے نا وہ کھیت میں اگی ہے، جبکہ چینی کھیت میں نہیں اگتی، کھیت میں تو گنا اگتا ہے۔ گنے سے ہم چینی نکال کے حاصل ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور یہ پروسیس ایک شوگر فیکٹری میں عمل پذیر ہوتا ہے۔ ایک شوگر فیکٹری میں یہ پروسیس کیا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہمیں چینی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو سپرم ہے وہ ٹیسٹیز سے ضرور لیا ہے، لیکن سپرم کو فرٹیلائزیشن کے قابل جب بنایا گیا ہے، اس میں اور جو چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ سیمینل ویسیکل میں عمل ہوا ہے، اور سیمینل ویسیکل جو ہے وہ بالکل وہاں پہ ہی ہے جہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ لہٰذا میری حارث بھائی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ویسے تو خود کو بڑا سائنسدان اور بڑا عقل کل اور بڑے بڑے دعوے آپ کرتے ہیں کہ پروگرام میں آپ کے کہتے ہیں کہ جو مرضی پوچھیں جو مرضی پوچھیں جو مرضی۔ تو حارث صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے، اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے کم از کم کچھ پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کا جو علمی بھرم ہے وہ قائم رہے۔ ورنہ تو میں تو یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جہالت کی انتہا ہے کہ آپ کو 1% بھی جس چیز کا علم نہیں ہے آپ اس کو اتنی بات کر رہے جیسے آپ کو پتہ نہیں 100% علم ہے۔ جی دوستو، امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو شیئر کیجئے، اور جتنا ہو سکے مجھے اس کام میں سپورٹ کیجیے۔ آپ کی فیور جو ہے مجھے بس یہ چاہیے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اس پیغام کو آگے زیادہ پہنچائیں، اور اگر آپ اس کام میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ آ کے بات کر سکتے ہیں، اپنا کوئی سوال ہے وہ بھیج سکتے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنا کے آگے شیئر کریں۔